لندن میں ہونے والے بھیانک حادثے کے بعد لوگوں کا جو ہے زیادہ تر اشتعال، لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ ان والدین کے لیے ہے جن کے 3 جوان سال بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ یہ 19 سال کے 3 جوان بیٹوں کی آپ سوچیں موت ہو گئی، اور اس کے بعد ان ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے ان بچوں کو یہ گاڑی کیوں لے کر دی، یا انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی تو سارا کا سارا قصور انہی بچوں کا تھا۔ کیا واقعہ ہے؟ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور، جو ایک پاکستانی مسیب صاحب جو تھے بیچارے، جو اس سانحے کے اندر چلے گئے، ان کے بچے جو ہے وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے، ان کے اوپر جو قیامت ہے، ان کی بیٹی کے جو الفاظ تھے وہ سارا آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی قصور آخر کس کا ہے اس حادثے کے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت سارے دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں رانا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، 12 جنوری کو ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ شہر ہے مانچسٹر کا اور علاقہ ہے بولڈن کا، جہاں کے اوپر ونگ روڈ کے اوپر صبح کے تقریباً رات کے کوئی 12:75 کا کوئی ٹائم ہے، جس پر جو ہے جو CCTV فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک گاڑی ہے، ایک ٹیکسی ہے جو کہ 30 کی لمٹ ہے جی، اس سے آرام سے اپنی ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہوتے کہ جب سامنے کی جو روڈ سے نا اس کے اوپر ایک گاڑی جو کہ اتنی تیز اسپیڈ کے اندر ہوتی ہے، جس کے اندر کچھ جوان سال لڑکے ہوتے ہیں جو کہ اپنی مستی کے اندر ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ پاکستانی ہوتے ہیں جی، پاکستانی۔ اب یہ دونوں اتنے تیز ان کی گاڑی کے اندر شدت کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے نا، اس کی ٹکر کے بعد جو ہے نا وہ پوری گاڑیوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور یہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ تھے نا، جو یہ 3 بچے تھے، 3 لڑکے تھے، ان کی ایٹ دا ٹائم ڈیتھ ہوئی۔ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے مسیب صاحب جو ہے، مسروب صاحب، ان کی بھی ایٹ دا ٹائم 50 ایئرس ان کی بتائی جا رہی ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ایک بڑی ہی غمزدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے یہ CCTV فوٹیجز سامنے آئی ہیں۔ اب اس کے اندر کل جب یہ نیوز آئی ہے تو لوگوں نے اس نیوز کو لے کے ریاکشن دیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ ان بچوں نے یہ اپنے پیسوں سے جو ہے وہ جمع کر کے یہ گاڑی خریدی تھی اور اس کو انجوائے کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا جو ہے اس کی کوئی ویب سائٹ تھی، آپ سمجھ لیں سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر وہ بڑا ایکٹیو تھا، تو اس نے ویڈیو بھی ڈالی تھی جس میں وہ یہ گاڑی جو ہے نا 120 سے بھی جو ابو پہ جو ہے یہ چلا رہا تھا، اتنی فل اسپیڈ کے اندر۔ اور مستی آپ کو پتہ ہے، جوانی ہے، 17 18 19 سال کے بچوں کی جوانی آپ کو پتہ ہے، ان کو جتنا آپ مرضی آئے روک لیں، جتنی ماں باپ آئیں ان کے اوپر وہ کر لیں، مگر یہ لڑکے کسی کی سنتے نہیں ہیں، اور انہی میں سے تھا، ان مستیوں میں گھوم رہے تھے، سنتے کسی کی نہیں ہے، آزادانہ ماحول ہے، روک ٹوک کی عادت ہے ان بچوں کو۔ اس کے بعد جانی نقصان کس کا ہوا؟ مسروب صاحب جو کہ ایک لندن میں ایک ٹیکسی چلا کر اپنا گزارا کر رہے تھے، ایک رینٹ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، 4 ان کے بچے، 3 بیٹے اور ایک بیٹی، سب کے سب پڑھنے والے، اور ایک بڑے بہت ان کے اوپر قرضے وغیرہ بھی چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لندن میں رہیں تو آپ کروڑ پتی ہیں۔ ایک ٹیکسی چلانے والے کی کیا انکم ہوتی ہوگی جب اس کے ساتھ 3 بچوں کا، 4 بچوں کا بھی ساتھ ہو؟ تو ایک روزی روٹی کمانے والا بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ بتاتی ہیں ان کی جو بیٹی ہے، حمیرہ ان کا نام ہے، حمیرہ علی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی جو کہ بڑی وائرل بھی ہے، اور ان کو جو ہے جو انگریز میڈیا ہے، برطانیہ کا جو میڈیا اس کو بڑا کوٹ بھی کر رہا ہے اس بات کو۔ اب آپ دیکھیں، وہ بتاتی ہے کہ میرے فادر ایک اتنے شریف، اتنے نرم دل بارش، ایک داڑھی والے، ایک بڑے ہی مومن قسم کے انسان تھے، اور بہت ہی سلو اور اپنی لمٹ کے اندر رہ کے وہ نا ٹیکسی ڈرائیونگ کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اپنی لمٹ کراس نہیں کی، پر ہمیشہ وہ قانون کی پاسداری کرتے تھے، اور کہتے اکثر ہم جب اس ٹیکسی میں ڈرائیور ابو کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو ہم بابا سے کہتے تھے کہ اگر 40 کی ہے تو آپ کیوں اتنا سلو چلا رہے ہیں کہ 30 پہ چلا رہے ہیں، کم سے کم وہ جو لمٹ ہے اس کے اوپر چلا لیں۔ تو ان کے فادر اکثر یہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا، جو ہے بس صحیح ہے، ہم پہنچ جائیں گے منزل تک۔ مطلب اتنا کول مائنڈ کا آدمی۔ اور کہتی ہے جب صبح کے ٹائم پر 4:30 سے 5 بجے کا ٹائم تھا کہ جب پولیس یا آپ بتا دیں جو اطلاع دینے والے ان کے گھر آئے، اور ان کو جب یہ خبر ملی تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا، میں سکتے میں چلے گئی، میں اپنے فادر کو کھونے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا، ایک لڑکی جن کو پتہ ہے کہ ابا بھی ہمارے روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے، رات میں وہ کمانے نکلتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ علی صبح آتے ہوں گے، اور وہ شاید اس امید میں جاگ رہی ہو یا جاگی ہو کہ میرے فادر آئے ہوں گے، اور جب اسے پتہ چلا ہو کہ ان کے فادر نہیں بلکہ ان کی موت کی خبر آئی ہے، تو یہ ہر
ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک ان کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت پاکستانی کمیونٹی، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے جہاں پر بھی ہیں، وہ جب سن رہے ہیں کہ کس طرح کا خوفناک حادثہ جس کے اندر اتنی قیمتی جانیں گئی، زخمی بھی بہت ہوئے ہیں۔ اس گاڑی کے اندر یہ 4-5 لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکا زخمی بھی ہے جو کہ ہاسپٹل میں اس کو بڑی خوفناک انجری آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو گاڑی تھی اس کے اندر بھی کچھ لوگ سوار تھے، ان کو بھی وہ بھی زخمی ہوئے، اور یہ ایک ایسی غفلت تھی جس کو ابھی لوگ اس کے اوپر جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ ان بچوں کے والدین کو قصوروار سمجھتے کہ جنہوں نے ان کو یہ گاڑی لے کے دیا، جنہوں نے ان کے اوپر روک ٹوک نہیں کیا، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ سمجھایا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کا معاشرہ جہاں پر بچوں کے اوپر زیادہ آپ روک ٹوک نہیں کر سکتے، اور وہاں پر بچے جب اپنی ہی سیلری سے، اپنی ہی سیونگ سے اگر کچھ چیز خرید لیتے تو پھر ماں باپ ان کو کیا کہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ اگر بچوں کے ساتھ، یہ جو 18-19 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم زیادہ کچھ سختی کریں تو وہ بالکل ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں یا پھر بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، تو آپ اس کو کتنا روکیں گے؟ ابھی آپ اگر مجھے یہاں پہ کامنٹ کر کے کہیں گے کہ بھئی یہ لڑکوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، دیکھیں لڑکوں نے اپنی غلطی کی سزا پائی، وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے، اور آپ سوچیں ان والدین کو بھی سزا کیا ملے گی؟ ان کی پوری زندگی اجڑ گئی جنہوں نے پال پوس کے اس عمر تک پہنچایا، اور ایک حادثے کی نظر ہو گئے، تو آپ سوچ سکتے ہیں ان پیرنٹس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اور اس کے اوپر جب لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ قصور تو پیرنٹس کا ہی تھا، ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، ماں باپ نے کیوں ان کو روکا ٹوکا نہیں، ماں باپ نے کیوں نہیں کہا۔ دیکھیں کبھی کبھی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے جو رستے ہیں نا وہ اندھیر نگری ہے۔ پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہمارے جوان بچے جو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس جو ہے نا ہم پر سختیاں کر رہے ہیں، مگر ایک نقصان، بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اگر اس چیز کو قانونی طور پر ان کو تھوڑا سا روکا ٹوکا جاتا، ان بچوں کو اگر ان کے لمٹس بتائی جاتی، ان کے اوپر سختی کی جاتی، جو کہ کی گئی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہی اگر ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہیں گے کہ ہم نے کی تھی، بالکل کی ہوگی، بچے نہیں سنتے۔ دیکھیں اور جب بچے اس طرح کے واقعات صرف برطانیہ میں نہیں، اس طرح کے واقعات آپ دنیا بھر میں ہوتے ہیں جہاں پر اتنے خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ان 3 جو بچے ہیں، جو لڑکے ان کے اندر جانے گئی ہیں، ان کے اندر ایک کا نام ہے جی عدنان، 19 سال عمر ہے اس کی، ایک کا نام جبرائیل یا جبرائیل ہے، جبرائیل نام کا کچھ بچہ ہے اس کی عمر 19 سال، ایک اور بچہ ہے بڑا پیارا، وہ اس کی عمر 18 سال، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 18-19 سال کے بچے، ابھی نئے نئے جوان ہوئے، اور ان کے حادثہ، اور خاص طور پہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے مسروب صاحب، جن کے بعد ان کی فیملی کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اگر آپ میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں سب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک آپ پہنچ گئے، تو میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، اگر آپ کو دل کرے تو مان لیجیے گا، دل کرے تو نہ مان لیجیے گا۔ بچوں کو نا اتنا اسپیس دیں، ان کے اوپر اتنی سختی نہ کرے بچپن سے ہی۔ دیکھیں 10 باتیں بچوں کی سنو اور ایک اپنی منوانے کی عادت ہمیشہ رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر آتے ہیں نا تو بچوں کو آپ کی سننے کی عادت ہوتی ہے، پھر جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو اپنی جان اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں یا بچے کو بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، تب آپ ان کو لمٹس میں لے سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم سختیاں کرتے اور جب بچوں کو واقعی اصل میں جہاں پر بچوں کو روکنا ہوتا ہے وہاں پہ ماں باپ فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ماں باپ کی وہ بچے سنتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ ڈیتھ باڈی بڑی منظر خونی تھا، بڑا ہی خوفناک منظر تھا جو فوٹیج سامنے آئی ہیں، جس میں ان لاشوں کو کاٹ کے نکالا گیا، ان گاڑیوں کو کاٹ کے نکالا گیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ جو ہے وہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔